کیا آپ کے ساتھ نیند میں ایسا ہوا ہے کہ اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی ہو اور چاہ کر بھی آپ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہے ہوں؟ یعنی آپ کا دماغ تو جاگ رہا ہو اور جسم مفلوج ہو گیا ہو اور بالکل بے جان حالت میں پڑا ہو۔ اس حالت میں چاہے آپ کی آنکھ کھلی ہو اور زبان سے کچھ بھی نہ بول پا رہے ہوں، ایسے جیسے کسی نے آپ کو بستر سے باندھ دیا ہو، ایسا لگتا ہو کہ آپ کی روح آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اس کنڈیشن کو سائنس میں سلیپ پیرالائزس کہتے ہیں، جبکہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں اس حالت کے مطابق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ قدیم چین کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ انسانوں پر بدروحوں کا حملہ ہوتا ہے، جسے وہ گوا کہتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز میں اسے کما کہا جاتا ہے، جس کے مطابق شیطان کا بچہ جسم پر حاوی ہو جاتا ہے، جس وجہ سے انسان اپنے جسم کو ہلا نہیں پاتا۔ جبکہ ماڈرن سائنس میں اس کنڈیشن کو سلیپ پیرالائزس کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں آپ اسے نیند میں ہونے والا فالج کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بیماری نہیں، بلکہ جتنی پرانی اس دنیا میں انسان کی تاریخ ہے، یہ بیماری بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ پرانے زمانے میں انسان اس حالت کو بھوت پریت، سائے اور بدروحوں کے ساتھ منسلک کرتے تھے، کیونکہ واقعتاً انسان کو اس حالت میں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سینے پر کوئی مخلوق بیٹھ کر اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میڈیکل سائنس اس حالت کو دماغی حالت میں بگاڑ کا سبب قرار دیتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق بعض اوقات انسان خواب کے دوران ہی بیدار ہو جاتا ہے، تو اس کے دماغ اور جسم کے درمیان رابطہ نہایت ہی کمزور ہوتا ہے۔ اس کا دماغ تو بیدار ہو جاتا ہے لیکن جسم سویا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ تو جسم کے اعضاء کو اٹھنے، بیٹھنے یا پڑھنے کا سگنل بھیجتا ہے، لیکن جسم ابھی سویا ہوا ہوتا ہے، اس لیے جسم اس احکام پر عمل نہیں کر پاتا۔ اس لیے انسان کو بہت بے بسی محسوس ہوتی ہے اور یہ کیفیت انسان کو نہایت ہی تکلیف دہ لگتی ہے۔ یہ دراصل لاشعوری کا ایک درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں سینے پر کسی بھاری چیز کا دباؤ بھی محسوس ہوتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے، آواز بند ہونے لگتی ہے اور غیر معمولی تصاویر ذہن میں ابھرتی ہیں۔ بعض اوقات وہ عجیب آوازیں بھی سنتا ہے۔ سائنسدانوں نے سلیپ پیرالائزس کے مطابق بہت سی تحقیق بھی کی ہے اور بہت ساری تھیوریز بھی موجود ہیں، لیکن ایکسپرٹس اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں کہ سلیپ پیرالائزس آخر کیوں ہوتا ہے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ دین اسلام میں سلیپ پیرالائزس کی اس کنڈیشن کے متعلق ایک مختلف نظریہ پایا جاتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ اللہ نے ایک طاقتور مخلوق کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، جسے جنات کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہی اس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے۔ ہم صرف اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم انسان انہیں دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ جنات کی بہت سی اقسام ہیں، کچھ جنات مومن اور کچھ کافر ہوتے ہیں، کچھ نیک اور کچھ سرکش جن بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں بعض جن ہمیشہ گندی جگہ کے آس پاس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو پریشان کریں۔ ان میں سے ایک نسل کا نام کابوس ہے۔ یہی وہ بدصورت مخلوق ہے جو نیند کے دوران ہمارے جسم پر حملہ کرتی ہے۔ اگر نیند کے دوران ایسا محسوس ہو کہ ایک سینے پر کوئی بھاری چیز رکھی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جن کابوس نے حملہ کر دیا ہے۔ عرب لوگ اسے جتون بھی کہتے ہیں۔ ابن منظور نے اپنی کتاب لسان العرب میں لکھا ہے کہ جتون کابوس جن کا حملہ ہے جو رات کے وقت سوتے ہوئے شخص پر ہوتا ہے۔ کابوس جن کے حملے کے متعلق عرب لوگوں میں بہت سارے قصے کہانیاں بھی مشہور تھیں۔ اس کے علاوہ قدیم یونان اور قدیم روم کی پینٹنگز بھی اس مخلوق کے حملے کو دیکھا جا سکتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات قدیم دور سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ اس خطرناک حملے سے بچنے کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سونے کے کچھ آداب اور سنت کی تعلیم دی ہے، جن میں باوضو ہو کر سونا، آیت الکرسی پڑھنا، نیند کے اذکار پڑھنا اور سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑنا ہے تاکہ اگر کوئی اندیکھی مخلوق وہاں موجود ہو تو وہاں سے چلی جائے۔ دائیں کروٹ سونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اس لیے تاکہ کابوس سینے پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام سنتوں کا مقصد جنات کے حملے سے بچنا ہے، اور یہ تمام طریقے آج ماڈرن سائنس کے مطابق بھی بالکل صحیح اور فائدہ مند ہیں۔ کیا آپ بھی کبھی سلیپ پیرالائزس کا شکار ہوئے ہیں؟ اگر ہاں تو اپنے تجربات کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور شیئر کیجیے گا۔